فہم میں کمی کا سبب بنے گا، اور ہم سے غلط فیصلے ہوں گے جس پر بعض اوقات ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے مشیر ہمیشہ اچھے رکھیں۔ مشیر مینس مشورہ دینے والا۔ ہر ایک انسان جس وقت مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو ذہن پر ایک ایسا دباؤ طاری ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کا ذہن مکمل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی قوت فیصلہ بظاہر کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض بہت زیرک ہوتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی میں بھی تیزی کے ساتھ ذہن چلتا ہے، صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، اور بعض تو بالکل پاگل سے ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، میں اپنا سر پھاڑوں کہ سامنے والے کا سر پھاڑوں۔ خواتین پہ زیادہ ہی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ویسے تو یہ بڑی سمجھدار بنتی ہیں اور شوہروں کو مشورے دیتی ہیں، اور لیکن جب ان پہ کوئی اچانک مصیبت پڑ جائے تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاورت کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر مشیر برا مل جائے، بے وقوف قسم کا ملے، جاہل مل جائے، ہم سے بغض و کینہ و حسد رکھنے والا مل جائے تو تباہی لازم۔ اس لیے اپنے دوستوں میں بھی پہچانیں، بعض دوست نما دشمن ہوتے، اپنے خاندان میں اپنے مخلص اور مطلب پرست رشتہ داروں کو پہچانیے۔ اسی طریقے سے اپنے محلے میں دیکھیں، اسی طرح اگر آپ آفس میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کسی اور جگہ آپ جاب کرتے ہیں، کسی ادارے میں، تو آپ کا ساتھ کام کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے سے دل میں کینہ پال رہا ہو، بغض پال رہا ہو، حسد پال رہا ہو، اور ہم غلطی سے اسی کے سامنے اپنی پریشانی رکھ کر اس سے حل طلب کرنے کی کوشش کریں تو وہ مروانے والا مشورہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے غلط فیصلے کر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار تم مشورہ کر لیتے کسی سے، تو کہتے ہیں مشورے نے تو یہاں تک پہنچایا ہے، کمبختوں نے ایسا مشورہ دیا اس پہ عمل کیا تو تباہ ہو گیا، اپنی عقل سے کام کرتا، کاش میں تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہی فرعون کے ساتھ ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی عقل کم ہو گئی، فہم میں کمی آئی، اور جن سے مشورہ طلب کیا وہ بھی جاہل قسم کے تھے، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور تباہی ہوئی۔ اس لیے خوش آمدی قسم کے لوگوں سے مشورہ نہ کریں، وہ صحیح مشورہ کبھی نہیں دیں گے، وہ مشورہ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، چاہے اس میں آپ کا بیڑا غرق ہو۔ ایسے جاہل سے نہ مانگے کہ وہ اپنی جہالت میں غلط مشورہ دے گا۔ جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی علوم کے معاملے میں جاہل، اور ایک دینی علوم کے لحاظ سے جاہل۔ بلکہ ایک اور ایڈ کر لیں، پڑھے لکھے جاہل۔ بعض پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بہت زیادہ ڈگریز لی ہوں تو اس کا ذہن کسی بھی معاملے میں بہت اچھا چل بھی جاتا ہو۔ تو ایسے جاہلوں سے بھی مشورہ نہ لیجیے، یوں ہی بے وقوف اور بدھو قسم کے لوگوں سے مشورہ نہ لیں، وہ الٹا ہی مشورہ دیں گے، آپ سر پیٹنے کو دل چاہے گا آپ کا، ایسے ایسے مشورے ملیں گے۔ اور یہ مشہور بات تو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ جی آپ کے دور میں جیسے فتن ہو رہے ہیں، ایسے شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر و عمر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھے۔ تو آپ نے شاید فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے، اور ہمارے زمانے میں تم جیسے مشیر تم نے مروایا ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب اس کے ضمن میں ایک بات بس یہ ہے کہ یہ بھی تو پاسبل ہے کہ جاہل یا بیوقوف یا بدھو یا بغض و کینہ میں مبتلا ہم خود ہوں، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کسی کو مشورہ نہ دیں، کیونکہ آپ اپنے لیے اللہ نہ کرے گناہ جاریہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے یا تو مشورے کی بہترین صلاحیت ہو تو آپ کہیں کہ ہاں چلو مجھے بات بتاؤ، میں کوئی مشورہ دیتا ہوں، ورنہ چودھری نہ بنے کہ اچھا کیا مسئلہ ہے، پریشانی مجھے بتاؤ یار، میں چلو تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ اب آپ نے الٹا سیدھا مشورہ دیا، کوئی بیچارہ اس پہ چل پڑا اور تباہ ہوا، آگے چل کے آپ تو معصومانہ انداز میں کہ یار مجھے کون سا پتا تھا کہ کیا ہوگا، میں تو تمہیں ایسے ہی کہا تھا، تم نے کیوں عمل کر لیا، تم وہ سوچ لیتے۔ تو جب کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے تو وہ مکمل طور پہ اعتماد کرتا ہے، اور گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت چونکہ میں کسی صدمے یا دباؤ کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں اور آپ کو یہ ٹینشن حاصل نہیں ہے، تو آپ اپنے ذہن کو مکمل اور بر وقت استعمال کر کے مجھے صحیح راستہ دکھائیں، اور ہم راستے کے بجائے راستے میں گڑھے کھود دیں اور بورڈ بھی نہ لگائیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو بیچارہ گرے گا اس میں جا کر۔
تو یہ صورتحال ہے، اس لیے ہمیں خود بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایسے میں اگر کوئی میری بہن مجھے سماعت فرما رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی مشورہ دینے میں تھوڑا سا کمی ہی کر کے رکھے تو بہتر ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں، نندوں کے بارے میں، اپنی بہوؤں کے بارے میں، اپنی ساس کے بارے میں مشورہ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ اتنا ناپاک اور مکروہ مشورہ دیتی ہیں کہ گھر میں فتنہ فساد